بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم پاکستان، قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم کینیڈا کی جانب سے آج کی زوم میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن فہمی کے قرآنی اصول، اور اسپیکر ہیں جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ فاضلی صاحب، جو کہ ایکس چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی پنجاب یونیورسٹی کے، اور بہت بڑے ریسرچر ہیں قرآن پاک کے، اور اس پہ انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، 2 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، تیسری ان پروسیس ہے، اور تینوں میں بہت زیادہ ٹیک اوے نالج ہے۔ تو آپ بالکل ان کی لیجیے گا، ان کی ہماری ویب سائٹ پہ، قرآن اینڈ سائنس کی ویب سائٹ پہ ان کی بکس بھی ہیں۔ تو یہ لاہور میں رہتے ہیں جناب، اور اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالحفیظ فاضلی صاحب سے کہ جناب آپ اپنا لیکچر شروع فرمائیں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام گرامی قدر ویورز کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں۔ جناب علی، بات شروع کرتے ہیں کہ امت مسلمہ صدیوں سے تفرقے کا شکار ہے۔ ہر چھوٹا بڑا مسلم فرقہ دوسرے مسلم فرقوں کے بعض عقائد اور طریقے عمل کو گمراہانہ سمجھتا ہے، ان پر کفر، شرک اور ارتداد کے لیبل لگاتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ہر تحریف سے پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک موجود ہے، جو تعلیم، ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے اتھارٹی کا، سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کیوں ہم تفرقے کا شکار ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے کے حوالے سے بہت اہم ارشادات قرآن پاک نازل فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں جو میری تحقیق ہے، جو میرے ادارے آسانیہ فاؤنڈیشن کی تحقیق ہے، اس کے مطابق بنیادی طور پہ قرآن پاک کو سمجھنے میں صدیوں سے علماء کرام قرآن پاک میں کہ اپنے دیے ہوئے تفسیر قرآن کے اصولوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہے، اور اپنی وضع کا کی ہوئی پیراڈائمز یا اصولوں کو بنیاد بنا کر تفسیر قرآن کرتی ہے، اور عقائد کی اور تفسیر قرآن کے نتیجے میں جو عقائد اور اس اپنی ذاتی وضع کردہ اصولوں کے مطابق تفسیر قرآن کے نتیجے میں جو عقائد وضع ہوتے ہیں، وہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے سند ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب سے میں نے ایک پیرا لیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں بعض علماء کرام نے کیا کہا ہے۔ یہ ایک صاحب میں انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، یعنی لغت، نحو، صرف، اشتقاق، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم قرات، علم عقائد، اصول فقہ، احادیث، یہ سب 14 علوم ہوئے۔ اس کے بعد 15واں علم وہی ہے جو شریعت، جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے۔ ان 15 علوم پر ہی بس نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اہل اصول نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس اصول کا جاننا ضروری ہے جو قرآن، حدیث اور اجماع ہے، اور چوتھے قیاس جو ان ہی سے مستنبط ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے 4 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پہلا نظم قرآنی، پھر صیغہ اور لغت کے اعتبار سے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک اور مسئول۔ دوسری قسم وجوہ بیان، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفتر، محکم، اور 4 قسمیں ان کے مقابل، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تیسری قسم نظم قرآن کے استعمال کو جاننا ہے۔
حقیقت، مجاز، صریح، کنایا، اور چوتھی قسم قرآن کے مراد پر مطلع ہونے کے ترک۔ یہ بھی چار ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ ان سب کے بعد بھی ایک مستقل قسم ہے جو سب کو شامل ہے۔ یہ بھی چار ہیں: ماخذ اشتقاق کو جاننا، ان کے مفاہیم اصلاحیہ کو جاننا، ان کی ترتیب کو جاننا، اور ان پر مرتب ہونے والے احکام کو جاننا۔ اب یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا ہے۔ اس طرح کی علماء اکرام نے اس طرح کے باتیں کی ہیں تفسیر قرآن کے اصولوں کے حوالے سے۔ اور بھی علماء اکرام کی اگر آپ تفسیریں دیکھیں تو انہوں نے اگر تفسیر قرآن کے اصولوں کی بات کی ہے تو وہ ان کے اپنے ذاتی کیا سرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تو اللہ نے تفسیر قرآن کے اصولوں کے بارے میں بھی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے اس میں تفسیر قرآن کے اصول بھی خود بیان فرمائے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ پچھلی کم از کم 1100 سال سے مسلمانوں میں خاص طور پہ جو عقائد کی تفہیم کا جو طریقہ، عقائد کی تشکیل کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں قرآن پاک کے بیان کیے گئے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے چند مہینے پہلے جو میرا اس پہ ایک سیشن آپ کے ساتھ ہوا تھا، میں نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں اعلان نبوت فرمایا۔ 632 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے آپ نے پردہ فرمایا، اور اس کے بعد اگلے 300 سال تک اسلامی سلطنت اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ اس نے بہت تیزی سے ترقی کی، ہر اعتبار سے ترقی کی، تمام علوم و فنون ہر شے میں ترقی کی۔ لیکن اس دوران میں 3 مکاتب فکر وجود میں آئے دین کے تفہیم کے لیے۔ ایک مکتب فکر ہے جو اس کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے۔ یہ مکتب فکر ہے جو قرآن پاک، احادیث اور جو روایات کی تفہیم ان تک پہنچی اسی کو بنیاد بنا کے وہ دین اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے، اور یہ فلسفیانہ اصطلاحات یا کو بالکل بھی قبول کرنے کے لیے کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مکتب فکر جو پیدا ہوا وہ تھا اقلیت پسندوں کا، اشاعرہ، وہ معتزلہ کہلاتے ہیں۔ یہ ریشنلسٹ تھے، کیونکہ سلطنت اسلامیہ بہت وسیع ہو گئی تھی اور دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جو تھیں وہ اسلامی تہذیب کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھیں، اور ان تہذیبوں اور ان سلطنتوں سے تعلق رکھنے والے علوم و فنون کے ماہرین جو تھے اور فلسفہ کے ماہر جو تھے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے تھے، اور وہ اپنی اصطلاحات میں اسلامی عقائد کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے اور وضاحت چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو ان کی اصطلاحات کا علم نہیں ہوگا آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہاں سے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے ان اصطلاحات کو سیکھا اور ان اصطلاحات میں مہارت حاصل کی، اور لیکن اس سے ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ فلسفے کی اصطلاحات سے متاثر بھی ہو گئے، اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اسلامی عقائد کو بھی انہی اصطلاحات میں تشکیل دینے کی کوشش کی۔ آگے جا کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن پاک کے جو بنیادی تصورات ہیں وہ فلسفے کے بنیادی تصورات یعنی مابعد و طبیعات سے بالکل مختلف ہیں۔ تو جب آپ ایسی اصطلاحات قبول کر لیں گے فلسفے سے جو قرآن پاک کے تصور کائنات اور مابعد و طبیعات سے ہم آہنگ نہیں ہوں گی تو ظاہر اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ چنانچہ یہ جو ریشنلسٹ فرقہ تھا
یہ قرآن پاک کی ایک بے روح قسم کی تعبیر کو اس نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 350 سال بعد ایک اور فرقہ وجود میں آیا، وہ اشاعرہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو آرتھوڈاکس ہیں وہ بھی جو حالات کے تقاضے ہیں ان کے پیش نظر ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں جو فلسفیانہ اصطلاحات میں بات کرتے ہیں. اور جو معتزلہ ہیں عقلیت پسند، انہوں نے فلسفے کو اس طرح آئیڈیلائز کر لیا ہے کہ انہوں نے جو تصور دین پیش کیا ہے وہ بالکل بے روح ہے. چنانچہ ان لوگوں نے فلسفیانہ اصطلاحات کے ریسٹرکٹڈ استعمال کو ضروری سمجھتے ہوئے اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ روایت دینی آرتھوڈاکس تشریح کے حوالے سے جو روایت چلی آ رہی تھی اس کو نئے سرے سے تشکیل دینے کی کوشش کی. لیکن اور اس کے اگلے 200 سال یعنی یہ تقریباً 9ویں صدی عیسوی کا آخر تھا، اسلامی تہذیب کے آغاز کا کیس کے تقریباً 300 سال کے بعد کا ٹائم ہے. اگلے 200 سال اشاعرہ جو روایت پسند ہیں اور معتزلہ جو عقلیت پسند ہیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں ایک نظریاتی کشمکش جاری رہتی ہے، اور ایک دوسرے اپنی نظریات کو ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے 200 سال میں بالآخر اشاعرہ کی عقائد کی تشکیل کو قبولیت نہیں ملتی، ان کو رد کر دیا جاتا ہے، اور معتزلہ کے اگلے 200 سال 11ویں صدی عیسوی اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران 10ویں صدی اور 11ویں صدی ان کے دوران معتزلہ کے نظریات بالآخر مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اشاعرہ کی جو تشکیل مذہب کیا گیا، عقائد کی تشکیل کی گئی، وہ قبولیت عامہ حاصل کر لیتی ہے، اور امت کے بہت بڑے وسیع علاقوں میں اشاعرہ ہی کی تشکیل مذہب کو آفیشل اسلامک کریڈ کے طور پہ قبول کر لیا جاتا ہے. تو اس وقت سے لے کر یعنی 12ویں صدی عیسوی سے لے کر آج 21ویں صدی عیسوی تک یہ تقریباً 1100 سال بنتے ہیں. ہم یہ پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص سنائٹ میجورٹی میں کے علاقوں میں اشاعرہ کا جو نے عقائد کی جو تشکیل کی، جو تفہیم بیان کی، اس کو آفیشل اسلامک کریڈ کے طور پہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک آفیشل تعبیر دین کے طور پہ قبول کیا گیا ہے. اگرچہ فرقے بہت سے ہیں، لیکن بنیادی جو عقائد ہیں وہ اشاعرہ ہی کے ہیں جو چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اب میرا بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ نے بھی کہ میں جن لوگوں سے اختلاف کا اظہار کروں گا علمی اعتبار سے، میں ان کے نیت اور اخلاص پر کوئی شبہ نہیں کرتا، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ صرف اشاعرہ ہی نہیں، دوسرے جو معتزلہ بھی، ماتریدیہ بھی، شیعہ بھی، تمام دوسرے جو عقائد ہیں، ان سب میں مجھے یہی نظر آیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک میں جو اصول بیان کیے ہیں تفسیر قرآن کے، ان کو فالو نہیں کیا یا پورے طور پہ فالو نہیں کیا، اور بہت ساری علمی ایپسٹیمک فیلیسیز ہے جو ان سے کمٹ ہوئی ہے. تو میں آپ کے سامنے زیادہ پچھلا جو سیشن میرا آپ کے ساتھ ہوا تھا اس میں میں نے آپ کو 6-7 نہایت اہم جو فلسفیانہ نقطہ نظر سے جو اہم اصول تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اب میں ان کا بالکل مختصر سا ذکر کرتے ہوئے آگے چلوں گا، کیونکہ آج کے سیشن میں نے تقریباً 30 کے قریب
اصول ہیں جو قرآن پاک سے میں نے اخذ کیے ہوئے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے۔ اور تو پہلا اصول جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قرآن پاک، یہ میری ارشاد باری ہے کہ حق میں باطل کو نہ ملاؤ، ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل میں حق کو آپ ملا دیں تو وہ باطل ہی ہے، وہ باطل ہی رہتا ہے۔ اصل منع یہ کیا گیا کہ حق میں باطل کو نہ ملاؤ۔ اب حق میں باطل کو ملانے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایسی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں نہیں دی ہوئی، اور وہ قرآن پاک سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سنی فرقے، شیعہ اور دوسرے بھی سارے، وہ سارے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات اور صفات کی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورے صفت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اپنے لیے کہیں پہ بھی صفت کا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا اپنی ذات کے بیان میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت کے لفظ بیان کرنا پسند نہیں فرمایا تو آپ کو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ذات اور صفات کی اصطلاحات استعمال کریں۔ ذات اور صفات کی اصطلاحات، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی اصطلاحات، یہ بنیادی طور پہ ارسطو کے فلسفے کی مابعد الطبیعات اور اس کی منطق کی اصطلاحات ہیں۔ اور ارسطو کا جو فلسفیانہ تصور خدا ہے وہ قرآن پاک کے تصور خدا سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو جب آپ وہ اصطلاحات وہاں سے لے کے قرآن پاک میں جو تصور خدا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو لازماً الجھاؤ پیدا ہوگا۔ میں مسلم تھاٹس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک پروفیسر کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں جو صدیوں سے، پچھلے 1100 سال سے ہم جن کو بحث کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ذات اور صفات کی اصطلاحات میں کیے گئے ہیں۔ اگر یہ اصطلاحات اور جتنی بھی تفاسیر میں نے دیکھی ہیں، کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہوئے اس کی ذات اور صفات کی اصطلاحات استعمال نہ کرتی ہو۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نے نہیں جانا، کیونکہ اگر میں ان کی تفصیل میں گیا تو پھر 6 7 8 سے زیادہ اصولوں تک سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس کے لیے میرے آرٹیکلز موجود ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ چند دن پہلے میں نے اپنا ایک لیکچر شیئر کیا ہے ایکڈیمیا پر اور ریسرچ گیٹ پر، اور یہ قرآن اینڈ سائنس فورم پر بھی میں نے بھیجا ہے، یہاں پہ موجود ہوگا۔ اس کی سمری بھی میں نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ تاکہ آسانی ہو سمجھنے والوں کو، تو وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر سوال اور جواب کی نشست میں آپ سوال کریں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ قدیم ایک لفظ ہے، ایٹرنیٹی، ازلیت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اس کی صفات بھی ازلی ہیں۔ ازلیت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے تمام گفتگو میں، ہمارے تمام اسلامک ڈسکورس میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے عقائد میں استعمال ہوتا ہے۔ ازلیت کے مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حادث کا ہے، ایٹرنل اور کانٹینجنٹ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایٹرنل ہے، باقی ہر شے کانٹینجنٹ ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں، پچھلی آپ کے سیشن میں یہ واضح کیا تھا کہ پورے فلسفے میں یہ قدیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایٹرنیٹی کے ترجمے کے لیے، ایٹرنل کے ترجمے کے لیے، اور ایٹرنیٹی کے لیے قدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قدم کی دو اس کے مفہوم لیے گئے ہیں فلسفے میں۔ ایک ہے ٹائم کے اعتبار، یہ جو ٹائم لائن ہے جس پر ہم سب لیو کرتے ہیں، اس ٹائم لائن کے اعتبار سے اگر کسی شے کا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بگننگ جو ہے وہ ناقابل تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی بگننگ ناقابل تصور ہے، جبکہ ہم سب اور ہر دوسری شے جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہے۔
تو اس اعتبار سے اگر ایک اس معنی میں استعمال کیا گیا، اس معنی سے دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور ہم میں صرف اللہ تعالیٰ بھی اور ہم بھی سم ٹیمپرل اینٹیٹیز بن جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بگننگ انکنسیویبل ہے، ناقابل تصور ہے، اور باقی ہر شے جو ہے اس کو ہم نہ بھی جانتے ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، ہم یہ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ان کی کوئی بگننگ ہے، یہ کانٹینجنٹ ہے. لیکن یہ تصور بھی قرآن پاک میں سے نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء. ایٹرنیٹی کے اس تصور کو ماننے کی صورت میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو ٹائم لائن ہے، ٹائم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. اللہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ اس کو وجود میں لانے والا نہیں ہے، اور اللہ بھی لیسا کمثلہ شیء ہونے کے باوجود ٹیمپرل ہونے کے اعتبار سے وہ ہر دیگر شے کے مماثل ہے. سو یہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے لیے نہ ازلیت کا استعمال، ازل کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ قدیم کا لفظ استعمال کیا. اور آگے میں وضاحت کروں گا کہ اللہ نے اپنے لیے کو کیسے بیان فرمایا ہے. پھر اسی طرح دوسرا جو اصطلاح ہے ایٹرنیٹی کی، وہ ہے ٹائم لیسنس کے اعتبار سے، ماورائے زمان و مکان. یہ سینس جو ہے وہ کرسچین فلاسفرز نے استعمال اس وضع کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے دیکھے تو وہ اس کو اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھ سکتا ہے، لامحدود جس طرح سے وہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ماضی، حال اور مستقبل میں سے ماورا ہے، اور وہ اس کے سامنے جس طرح ماضی اس کے سامنے بالکل ڈٹرمنڈ ہے، لامحدود ماضی، اسی طرح لامحدود مستقبل اس کے سامنے بالکل سامنے ڈٹرمنڈ طور پہ اس کے علم میں موجود ہے، اور حال تو اس کے سامنے ہے ہی اس طرح. لیکن وہ خود زمان، ماضی، حال، مستقبل سے ماورا ہے. زمان کا یہ تصور بھی اللہ تعالیٰ کی شان سے مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ ایک اسکرپٹ رائٹر یا ایک فلم میکر کی طرح ہو جاتا ہے کہ ماضی بھی سارا جو فلم چل چکی ہے وہ بھی ساری اس کے سامنے ہے، اور جو لامحدود مستقبل تک چلنی ہے ہمیشہ ہمیشہ، وہ بھی اس کے سامنے ڈٹرمنڈ ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس طرح اللہ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سارا کچھ تو اس کے پہلے سے موجود ہے. تو یہ تصور بھی، میں تفصیل میں اب نہیں جاتا، میرے آرٹیکلز اکیڈیمیا پر اور ریسرچ گیٹ پر موجود ہیں، ان میں نے ان کی وضاحت کی ہوئی ہے. تو یہ دونوں تصورات بھی ہم نے یونانی فلسفے سے لیے یا عیسائی فلسفے سے لیے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو ازلی بھی کہا، قدیم بھی کہا، اور ہماری ساری تفسیریں اور ہمارے سارے عقائد انہی تصورات کے مطابق تشکیل دیے گئے ہیں. اس سے کیا الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے، یا جو میں کتاب میں اب دیکھو کرنے والا ہوں. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا دیکھ دیا، اس پہ لکھ دیا، چیک کرو. تو یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کو دی ہیں کہ کس طرح سے جب آپ غیر قرآنی اصطلاحات قبول کر لیتے ہیں اور ان پہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ باطل کو حق میں ملانے والی بات ہے. اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، الجھاؤ پیدا نکلتے نہیں. اسلامی تہذیب ترقی نہیں کر سکتی ہے، انسان خود بھی نہیں ترقی کرتا، الجھاؤ میں ساری عمر رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.